میاں صاحب ایک بڑا کنونشن ہوا ہے یہ اوورسیز پاکستانیز کا، اور اوورسیز پاکستان بڑے عرصے سے لائم لائٹ میں ہیں، اور خاص طور پر ہم سوشل میڈیا کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ ان کی ایک عجیب وہاں ایک بن گئی ہے، اور وہاں پہ شاید کچھ کیس بھی چل رہے ہیں عدالتوں میں، کچھ انڈیویجولز اور مسلم لیگ نون کے کچھ جو عمائدین ہیں ان کے حوالے سے، اور یہ کیا اس کا پس منظر تھا؟ یہ کون لوگ ہیں اوورسیز سے جو آئے، اور آج چیف آف آرمی سٹاف نے بھی ایک بڑی وہاں پہ جاندار تقریر کی، تو کیا معاملہ ہے؟ قائد صاحب، یہ اوورسیز کنونشن جو ہوا ہے یہ اسلام آباد کے اندر یہ پہلا کنونشن اس کو کہا جا رہا ہے۔ 80 ممالک سے جو ہے وہ، بلکہ 160 ممالک سے 1200 افراد جو ہے وہ پاکستان آئے تھے، اور یہ تمام جو افراد آئے ہیں پاکستان میں، یہ ان میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ کاروباری لوگ ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں وہ اپنے اپنے شعبوں میں جو ہے وہ ایک نمایاں مقام جو ہے وہ رکھتے ہیں، اور وہ پاکستان کے اندر آئے۔ 3 روزہ یہ کانفرنس تھی، اور آج یہ کنونشن ختم ہوا ہے۔ آج اس میں وزیر اعظم نے بھی خطاب کیا، اور وزیر اعظم نے اوورسیز پاکستانیز کے جو مسائل تھے، جو کہ انہوں نے 14 نکات وزیر اعظم کے سامنے رکھے تھے، ان پر جو ہے وہ روشنی ڈالی، اور ایک پیکج کا بھی اعلان کیا۔ آج جو وزیر اعظم ہیں یہ ملک کے چیف ایگزیکٹو ہوتے ہیں قائد صاحب، لیکن آج انہوں نے اپنے آپ کو خطاب میں چیف ایگزیکٹو آفیسر آف پاکستان کہا، حالانکہ وہ وزیر اعظم جو ہے وہ منتخب وزیر اعظم ہیں، وہ آفیسر نہیں ہے، چیف ایگزیکٹو ہیں۔ بہرحال انہوں نے آج خطاب کیا ہے، انہوں نے اوورسیز کو کہا ہے کہ ہم اوورسیز پاکستانی، یہ پاکستان ان کا اپنا گھر ہے، اور اپنے گھر کو جو ہے وہ سنواریں، اور یہاں پر زیادہ سے زیادہ ترسیلات زر بھیجیں۔ انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا کہ جو پاکستانیوں نے ترسیلات زر بھیجی ہیں، لیکن جو ان کے مسائل ہیں اس پر بھی انہوں نے گفتگو کی، اور انہوں نے کہا کہ جو فراڈ ہو جاتا ہے پاکستانیوں کے لیے، اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ ان کے پلاٹوں پر قبضے ہو جاتے ہیں، سرمایہ کاری کے نام سے جو ہے وہ فراڈ ہو جاتا ہے ان کے ساتھ، اور بہت سے مقدمات جو ہیں وہ چل رہے ہیں، وہ باہر ہوتے ہیں، وہ اپنے مقدمات کی پیروی نہیں کر پاتے، تو اس کے لیے خصوصی عدالتیں جو ہیں وہ اسلام آباد میں انہوں نے قائم کر دی ہیں، اور پنجاب میں انہوں نے کہا اس کے لیے کام جاری ہے۔ تینوں صوبے، باقی جو 2 صوبے ہیں ان میں بھی وہ چیف سی ایم سے بات کریں گے، سی ایم صوبوں کے وزیر اعلیٰ سے، اور وزراء اعلیٰ جو ہیں وہ ان کو بھی جلد از جلد مکمل کر لیں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ تمام جو یونیورسٹیز ہیں ان میں اوورسیز کے بچوں کے لیے کوٹا قائم کر دیا ہے، اور جو محتسب کے دفتر میں ان کے لیے خصوصی سیل قائم کر دیا ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو ایکسچینجز بھیجیں گے فارن زر مبادلہ پاکستان کے اندر، ان کو سول ایوارڈز دیے جائیں گے، اور ہر 14 اگست پر ان کو جو ہے وہ سول ایوارڈز دیے جائیں گے، اور 15 سول ایوارڈز جو ہیں ان کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو اوورسیز ہیں جب وہ ایئرپورٹس پہ آئیں گے تو ان کو گرین جو چینل ہے ان کے لیے اس کا اجرا کیا گیا ہے، تاکہ وہ وہاں پر جو جتنے بیریئرز ہیں وہ ان سے جو ہے آزاد پاکستان کے اندر داخل ہوں۔ اس کے علاوہ بورڈ آف ریونیو پنجاب میں ایک خصوصی سیل جو ہے وہ قائم کیا گیا ہے، اور پاکستان کی جامعات جو یونیورسٹیز ہیں ان کے لیے اوورسیز کے بچوں کے لیے جو ہے کوٹا قائم کیا گیا ہے۔ اس کا یہ تو مطلب وزیر اعظم نے آج اعلان کیا، لیکن جو اہم اس میں خطاب ہوا وہ آرمی چیف کا ہوا تھا۔ آرمی چیف نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے باقاعدہ ان کے ساتھ مخاطب ہوئے، اور ان کو کہا کہ آپ صرف پاکستان کے سفیر نہیں بلکہ پاکستان کی وہ روشنی ہے جو پورے اقوام عالم میں پڑتی ہے۔ آرمی چیف نے آج بہت اہم خطاب کیا، انہوں نے کہا کہ جو لوگ برین ڈرین کا بیانیہ بناتے ہیں وہ جان لے کہ یہ برین ڈرین نہیں ہے، یہ برین گین ہے، اور بیرون ملک پاکستانی اس کی عمدہ مثال ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ آپ سب نے پاکستان کی کہانی اپنی اگلی نسلوں کو بتانی ہے، اور ہمارے آباء و اجداد نے پاکستان کو کس طرح حاصل کیا تھا، اور انہوں نے یہ بات کی کہ کیا پاکستان کے دشمن یہ سمجھتے ہیں کہ مٹھی پر دہشت گرد پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ میاں صاحب کی 10 نسلیں بھی بلوچستان اور پاکستان کو کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ دیکھیں میاں صاحب، اس دفعہ اس منتھ میں ریکارڈ ریمیٹنسز ہمیں انہوں نے بھیجی ہیں، اور میرے خیال میں یہ ہماری واحد ایک سہارا ہے ریمیٹنسز، ورنہ تو کدھر ہم چلے جائیں۔ مگر میاں صاحب ایک تجویز اور بھی ہونی چاہیے تھی، کیا آپ ایگری کرتے ہیں کہ یہ جو فیفن نے رپورٹ دی ہے، یہ جو اثاثے ڈکلیئر کیے ہیں انہوں نے، اس میں جن اثاثے رکھے ہیں قانونی چیز ہے، مگر جو یہاں پر رہ کے جن کے زیادہ تر اثاثے باہر ہیں ان کو بھی ہم اوورسیز پاکستانی نہ گردانا شروع کر دیں، کیونکہ فیفن نے جو نکالے ہیں اس میں بڑے بڑے جو ہمارے جو حکمران ہیں وہ ان کے سارے اثاثے ادھر پڑے ہوئے ہیں، اور یہاں بیٹھ کے یہ بھاشن دے رہے ہوتے ہیں کہ جناب آپ آئیں یہاں۔ تو دیکھیں چلیں، فوج تو یہیں رہنی ہے نا، ایک فزیکل اینٹیٹی ہوگی، شہید بھی ہوں گے یہاں پہ، یا وہ تو کوئی انٹرنیشنل سٹیزن نہیں ہوتے جو ہمارے فٹ سولجرز ہیں، انہوں تو یہیں جانے دینی ہے، یہیں ہماری
مگر یہ جو ایک بریڈ ہے جو مال ادھر سے کماتی ہے، پیسے سارے باہر لے جاتی ہے، وکٹری سائن بناتے ہیں، ادھر آ جاتے ہیں، ادھر سے جب باہر چلے جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جو اوورسیز پاکستانیوں کا سب سے بڑا دکھ ہے، وہ پلاٹ خرید کے ساری عمر ادھر بیٹھے رہتے ہیں، ادھر بچے بھی پالتے ہیں، ہمیں فورن ایکسچینج بھی دیتے ہیں، واپس آ کے پتہ چلتا ہے جی یہ تھا. سکور آف سٹوریز دیٹ آئی پرسنلی ریسیوڈ اوور دی ایئر آف 10-15 ایئرز، جب سے میں یعنی اس پروفیشن میں ہوں. تو بھائی اس کا کریں، یہ ٹھیک بات. اس میں کوئی شک نہیں کہ جو اوورسیز پاکستانی ہے اس میں پاکستان کی ترقی میں ان کا بڑا ہاتھ ہے. آج میرے سامنے ایک خبر سامنے آ رہی تھی کہ متحدہ عرب امارات میں جو پاکستانی ہیں وہ 15 لاکھ ہیں. انہوں نے سب سے زیادہ جو ہے وہ ترسیلات زر بھیجی ہیں 2025 میں. 7.1 ارب ڈالر کی انہوں نے ترسیلات زر بھیجی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کے پلاٹوں پر قبضہ ہو جاتا ہے. لیکن آج کی جو کانفرنس ہے اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب نہیں ہوگا. لیکن آج جو میں نے وہاں پر دیکھا قائد صاحب، وہاں پر نعرے لگتے ہوئے دیکھے، وہ آرمی چیف کے حق میں نعرے تھے، وہ پاکستان کے حق میں نعرے تھے، وہ حکومت کے حق میں نعرے تھے. جو کہا جاتا ہے کہ اوورسیز جو ہے. یہ ذرا مجھے اجازت دیجیے گا، یہ آپ کی اسکرین پہ ایک سٹوری آپ بھی دیکھ پا رہے ہوں گے. یہ IMF کی آج شہباز رانا نے رپورٹ کی ہے، وہ ہمارے شو پہ بھی آتے رہتے ہیں. سیاست زدہ بیوروکریسی، کمزور احتساب، کمزور نہیں فوت شدہ احتساب کہنا چاہیے تھا. چلے یہ تمہیں قلیل مدتی اہداف پاکستان کی اہم خابیاں ہیں کہ لانگ ٹرم سوچتے ہی کوئی نہیں. 4-5 سال کے اقتدار کا سوچتا ہے، پھر سوچتے ہیں اگلے 5 سال مجھے ملیں گے یا نہیں ملیں گے. اور پھر دوسری بات یہ ہے ترسیلات زر پہ تو میں محنت کش پاکستانیوں کو سلام دیتا ہوں، مگر جو ترسیلات زر باہر جا رہی ہیں، کبھی 11 بلین کبھی ہمیں کسی نے نہیں بتایا کہ 11 ممکن ہے انہوں نے لیگل پیسے سے ہی لی ہوں، بٹ پلیز ڈو ٹیل اس کہ بھئی ہم جو ہے وہ یہ پیسے باہر کیسے چلے گئے. اور یہاں پہ ایک عام آدمی کو تو $1 یہاں رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اور اب میرے خیال میں یہ بھی نہیں ہے کہ ہم اپنا کو اکاؤنٹ رکھ سکیں. اس لیے یہ ادھر حوالہ شوالہ تو خیر اب خاصی حد تک SIFC نے روکا ہے اور ڈالر کو بھی روک کے رکھا ہے. مگر سوال یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ وہ نہیں ہے، وہ تو ہماری بیک بون ہے جو ہمیں 40, 41, 42 بلین ڈالر باہر سے بھیج رہے ہیں. اور مسئلہ تو یہ ہے جو اندر سے باہر لے کے جاتے ہیں، جن کو اس ملک کے بینکوں پر اعتماد نہیں. لیکن اس ملک کے سسٹم پر ہیں، پاکستان کے یہ مسائل موجود ہیں، یہی مسائل ہیں. اور میاں صاحب کوئی مسئلہ نہیں ہے. میاں صاحب پاکستان کے محنت کش، پاکستان کے لوگ اکثریت ان کی دیانتدار ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو مال توڑ پروگرام اوپر ہوتا ہے نا، یہ جو آتے ہیں 5 سال کے لیے اپنے طبقہ بدلنے کے لیے سیاست کرتے ہیں، وہ کوئی بھی پارٹی ہو، آل آف دیم، میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا. اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ مال سارا باہر لے جاتے ہیں. اچھا آپ یہ دیکھیں پیٹرول 12 روپے یا بجلی 8 روپے یونٹ سستی کرنے کی تجویز جو میرے خیال ہے منظور نہیں ہوگی. میاں صاحب یہ ہو جائے گی. لیکن قائد صاحب دیکھیں کام تو شروع ہو چکا ہے نا. وہ ایک اپنے مسائل اپنی جگہ ہیں، لیکن وہ مسائل کو کم کرنے کے لیے کام شروع ہو چکا ہے. آپ دیکھیں نا بجلی کی قیمتیں کم ہوئیں اور مزید جو ہے وہ 8 روپے فی یونٹ بجلی کی قیمتیں جو ہے کم ہونے جا رہی ہیں. وزیر خزانہ نے کل جو ہے وہ خوشخبری دی ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں بھی بڑھیں گی، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو تنخواہ دار ملازمین ہیں ان پر جو ہے وہ بوجھ کم ہونے جا رہا ہے. ان کے جو تنخواہوں سے ٹیکس کٹتا تھا اس کی ریشو کم ہونے جا رہی ہے. پیٹرول کی قیمتیں جو ہے وہ آج سمری بھیجی ہے اوگرا نے کہ 8 روپے فی لیٹر جو ہے وہ کم کیے جائے. تو سر ایک اور جو ہے وہ خوشخبری جو ہے وہ یہ ہے کہ جو خوردنی تیل ہے جو 500 روپے لیٹر، سر ایک خوشخبری صرف جو 500 روپے لیٹر جو ہے وہ ملتا ہے خوردنی تیل جو ہم کوکنگ آئل جس کو کہتے ہیں، وہ 100 روپے لیٹر ہونے جا رہا. وہ کس طرح؟ وہ اس طرح قائد صاحب کے اس حوالے سے 10 سالہ پلان بنا لیا گیا ہے، اور خوردنی تیل پاکستان کے اندر جو آئل سیڈز ہیں ان کو بہتر طریقے سے اگایا جائے گا. 40 لاکھ رقبے پر جو ہے وہ اگائے جائیں گے، جس سے پاکستان کے 5 ارب ڈالر بچیں گے قائد صاحب، اور 100 روپے لیٹر میں ملے گا. میاں صاحب میں جب بچپن میں انگریزی سیکھ رہے تھے نا، اردو میڈیم کے ہم اسٹوڈنٹ ہیں، تو ہمیں نا ٹینس سکھاتے تھے، پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہیں، فیوچر پرفیکٹ ٹینس. اب تو یہ بول گئے یہ جو گا گے گی ہے نا، یہ 70 سال سے فیوچر ٹینس چل رہا ہے. 10 سال بعد یہ ہو جائے گا، 5 سال بعد یہ ہو جائے گا. آج ایک کام ہو سکتا ہے، مثلا جس طرح جنید بجلی کم ہو گئی ہے، بجلی کی قیمت کم ہو گئی ہے. کیا کم ہوئی ہے؟ اس سے بہتر ہے میاں صاحب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جتنے پیسوں کی کم کی ہے نا، اس سے اوپر ہم سے واپس لے لیں. آج جنید اکبر نے کہا ہے کہ 1.5 روپے، اس سے کیا نام تھا وہ شمس الملک تھے جو ہمارے وابڈا کے، ان کی سٹوری میں نے کی تھی اس وقت دوسرے چینل میں. اس وقت انہوں نے کہا تھا 1 روپے ہم دے سکتے ہیں. آپ نے مجھے کل بتایا کہ کتنے لاکھ میگا واٹ ہم جو ہے سورج سے بنا سکتے ہیں. ہم بجلی جس طرح کیوبا میں آلموسٹ مفت ہے، جس طرح اور بہت سے ملکوں میں مفت ہے، اور پھر ہم اس سے انڈسٹری کو بھی اٹھا سکتے ہیں. میاں صاحب
یہ اپنے پیسے اپنی کٹی اس کو کمپرومائز نہیں کریں گے. ہمیں بریک سے جانے سے پہلے یہ کہہ دوں کہ ہم یہاں کے لوگوں کی بھی ایک کنونشن کریں اور ان سے پوچھیں کہ یار اس ملک میں رہتے ہو, کماتے یہاں سے ہو, بینکوں میں باہر کیوں پیسہ رکھا ہوا ہے, پراپرٹیاں وہاں کیوں خریدتے ہو, یہاں لاؤ نا, اور یہاں IMF سے جان چھڑائیں اور ہم بھی کمیونٹی آف نیشن میں سر اٹھا کے چل سکیں جس کا ہمیں حق ہے.